آج رائزنگ پاکستان میں بات ہونے جا رہی ہے پاکستان میں ٹیننسی لاز کے حوالے سے، یعنی کہ مالک مکان اور کرایہ دار کے کیا حقوق ہیں، کیا فرائض ہیں، قانون کیا کہتا ہے، چاہے گھر کی بات ہو، دفتر کے پریمیسز کی بات ہو یا کوئی دکان آپ نے کرائے پہ لے یا دے رکھی ہو۔ اس حوالے سے ہماری کورٹ کچہریوں کے ماہر ماہم جمال ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ گڈ مارننگ، السلام علیکم ماہم۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہیں آپ دونوں کے؟ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ آئی تھنک یہ جو ٹاپک ہے یہ بڑا ضروری ہے بہت ضروری ہے، نارملی لوگوں کو نہیں پتا ہوتا۔ اگر رینٹ پہ گھر لینا ہے یا کوئی دکان ہے، اب لے لی، خریدنے سے مراد ہے کہ آپ نے رینٹ پہ لے لی، تو کیا اس میں کون سے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جو ہیں وہ دکان کرائے پر لینے سے پہلے آپ کو پتہ ہونے چاہیے، آن پیپر ہونے چاہیے؟ ایگزیکٹلی، سو یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اکثر اوقات وربلی لوگ رینٹ کی بات کر دیتے ہیں کہ ہاں ہاں ٹھیک ہے، میری یہ جگہ ہے، تم آ کے لے لو، مجھے مہینے کا یہ رینٹ دے دینا وغیرہ وغیرہ۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کو اگریمنٹ میں نہیں ڈالتے، جس کو ہم لیز اگریمنٹ کہتے ہیں، اس میں ڈالنا بہت ضروری ہے، اور اس میں کیا کیا امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو اس میں موجود ہونا بہت ضروری ہے رینٹ میں۔ بتائیے۔ ایک تو آپ کا نام پتہ دونوں کا، لینڈ لارڈ کا اور ٹیننٹ کا، یعنی کہ مالک مکان اور کرایہ دار کا نام پتہ، ساری CNIC نمبر، یہ سارا ان میں موجود ہونا بہت ضروری ہے۔ پریمیسز کا کتنا پارٹ دے رہے ہیں، یعنی کہ گھر کا پورا اپر پورشن دے رہے ہیں، نیچے کا کوئی بھی فرسٹ سٹوری دے رہے ہیں، جو بھی، یہ موجود ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی ان کی شرائط ہیں کہ اگر میں نے سپوز آپ کو کہا ہے کہ یہ آپ صرف ایک پرٹیکولر بزنس کے لیے ہی یوز کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ اس کو یوز نہیں کر سکتے، سو وہ شرائط آپ اس کے اندر ڈالیں۔ شرائط میں یہ بھی آتا ہے کہ گیس کا بل آدھا آدھا ہوگا، بجلی کا بل آدھا آدھا، اس طرح کی چیزیں اس طرح کی چیزیں آپ لکھ سکتے ہیں، لیکن جو گیس کا بل ہے، الیکٹریسٹی کا بل ہے، وہ جو وہاں پہ رہ رہا ہے، جو کہ ٹیننٹ جس کو ہم کہتے ہیں کرایہ دار، اس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے دینا۔ ہاں اگر کوئی پراپرٹی ٹیکس ہے یا اس طرح کی کوئی چیز ہے، وہ مالک مکان کی ذمہ داری آ جاتی ہے کہ اس نے دینا ہے۔ اب گھر میں جاتی ہوں، بلڈنگ میں کوئی دیوار اکھڑی ہوئی ہے یا کوئی سوئچ اکھڑا ہوا ہے، یہ کرایہ دار کا کام نہیں ہے، یہ مالک مکان کا کام ہے کہ اس کو ٹھیک کرا کے دینا ہے، اور یہ وہ رینٹ اگریمنٹ میں لکھا ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا ڈیمیج ہے، سو وہ مالک مکان کی ذمہ داری ہے، وہ کرائے گا۔ اس کے علاوہ آپ کا جو بہت امپورٹنٹ پارٹ جس کو ہم کہتے ہیں، وہ رینٹ کیا آپ نے طے کرنا ہے۔ اب قانون کہتا ہے فیئر رینٹ ہونا چاہیے۔ اب وہ فیئر رینٹ کی کیٹیگری کیا ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے، کیا ڈیفائن کیسے کرتے ہیں؟ کیا 10,000 فیئر رینٹ ہے اس ویسینٹی میں کہ جہاں پہ لاکھ کا رینٹ دیا جا رہا ہے؟ سو فیئر رینٹ اگر آپ کی مارکیٹ ویلیو جس کو کہتے ہیں، کہ اگر آس پاس کے مکان اس رینٹ پہ جا رہے ہیں تو وہ فیئر رینٹ ڈٹرمن ہوئے گا، یا اگر مالک مکان اور کرایہ دار اپنے اگریمنٹ پہ آ جاتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے تم مجھے اتنا رینٹ دے دو، مجھے 1 لاکھ نہیں چاہیے، اگر وہ اگری کر جاتے ہیں میوچلی، اف دے اگری، سو پھر آپ اتنا رینٹ ڈٹرمن کر دیتے ہیں۔ مین جو مسئلہ مہم آتا ہے وہ میرا خیال ہے اس کانٹریکچوئل چیز کے بعد، جب کرایہ دار موو کر جاتا ہے، اس نے سال بھر رہنا شروع کر دیا، خالی کرانے کے کیا حقوق ہیں؟ یہ سب سے زیادہ مسئلہ جو ہے نا وہ مکان خالی کرانے پہ آتا ہے، اور پھڈا بھی اسی وقت ہوتا ہے۔ سو اس میں مالک مکان کے کیا رائٹس ہیں، وہ کیا کال کر کے خالی کروا سکتا ہے، اور جو رہ رہا ہے اس کے کیا رائٹس ہیں کہ وہ کہہ سکتا ہے کہ میں کتنا عرصہ رہوں گا؟ ایگزیکٹلی۔ قانون کیا کہتا ہے؟ قانون یہ کہتا ہے کہ ایوکشن جو ہے نا، اب آپ کو میں نے کہا ہے کہ آپ نے اس پرٹیکولر پرپز کے لیے صرف رہنے کے لیے یوز کرنا ہے، آپ رہ تو رہے ہیں لیکن ساتھ آپ سب لیٹ کریں، آپ 4 اور لوگوں کو اپنے ساتھ لا کے پیئنگ گیسٹ آپ نے رکھا ہوا ہے، یہ اگینسٹ دی اگریمنٹ ہے۔ میں نے آپ سے یہ چیز اگری نہیں کی تھی کہ آپ یہ کر دیں، یا آپ نے پراپرٹی کو اس قدر ڈیمیج کر دیا ہے کہ وہ نقصان ہو رہا ہے مجھے، یا آپ کچھ ایسا کام اگینسٹ دا لا کر رہے ہیں اس جگہ پہ، تو ان سب چیزوں پہ آپ ایوکشن دلوا سکتے ہیں۔ اب ایوکشن کیا ہے؟ لیکن ایوکشن میں اس وجہ سے بھی دلوا سکتا ہوں کہ میرا دل کر رہا ہے، میں نے خود موو کرنا ہے، یا میں نے I don't want to continue. So وہ تو، لیکن قانون کیا کہتا ہے کہ میں کیا 1 مہینے کا نوٹس دوں، 3 مہینے کا نوٹس دوں، اور اگر اس نوٹس پہ بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو پھر کیا can I go to the court؟ اس قانونی کی طرف روشنی ڈالیں۔ بالکل بالکل ایگزیکٹلی یہی بات ہے۔ اچھا، قانون نے نا اسپیسیفائی کر دیا کہ آپ کب کب ایوکٹ کرا سکتے ہیں۔ ایسی آپ ایک دن کھڑے، آپ کا اگریمنٹ چل رہا ہے، 1 سال کا اگریمنٹ ہے، اور آپ ایک دم سے نہیں کہہ سکتے چلو چلو گھر سے باہر نکلو، مجھے یہ گھر اپنے لیے چاہیے۔ ایک تو ان کو ٹائم دینا ہے آپ نے کہ اگر آپ کو اپنے لیے چاہیے، یہ قانون اجازت دیتا ہے، سو 1 مہینے کا نوٹس آپ اس کو دیں گے۔ اگر آپ اس کو ویسے اگر وہ اگینسٹ دا لا کوئی کام کرے تب بھی آپ نے ایوکشن کا 1 مہینے کا نوٹس دینا ہے، جو کہ پہلے وہ کرایہ دار کو سرو ہوئے گا، ورنہ اگینسٹ دا لا ایک دم سڈنلی لا کے میں کہوں کہ میں یہ 4-5 لوگ لے آیا ہوں، نکلو گھر سے، میرے یہ ہے، یہ میرا گھر ہے، یہ اگر وہ رینٹ نہیں دے رہا، سو
پاسبل جو آپ کی قانون میں لکھ دی گئی ہیں کہ وہ رینٹ نہیں دے رہا, وہ بلڈنگ کو خراب کر رہا ہے, وہ نقصان پہنچا رہا ہے, کسی اور پرپز کے لیے یوز کر رہا ہے, یا آپ کو اپنے لیے ضرورت ہے, سو 1 مہینے کا نوٹس آپ نے دینا ہے. یا اگر اس کے علاوہ اگر وہ کہتا ہے میں نہیں نکلوں گا, مجھے نکال کے دکھاؤ, جو بھی کرنا ہے کرو, سو پھر آپ کے پاس آپ کورٹ میں 1 مہینے کے نوٹس کے بعد آپ کورٹ میں فائل کر سکتے ہیں. آپ سپوز کہتے ہیں کہ یہ میرا رینٹ نہیں دے رہا, یہ رینٹ نہیں دیتا, رہی جاتا ہے, یہ بہت کامن ہے کہ 6 مہینے کا رینٹ اس نے نہیں دیا ہوا اور وہ رہ رہا ہے کہ مجھے خالی بھی نہیں کر رہا, مجھے نکال کے دکھاؤ, میں دیکھتا ہوں تو مجھے کیسے نکالتے ہو. سو پھر آپ 1 مہینے کا نوٹس سرو کریں گے اور اس کے بعد آپ کورٹ میں جائیں گے. پہلے تو رینٹ کنٹرولر سارا رینٹ جو اس نے پچھلے ٹائم کا نہیں دیا ہوا وہ کورٹ میں جمع کرائے گا, دے گا, اور اس کے بعد کورٹ جو ہے اپنے طریقے سے اس کو پھر خالی کرائے گا ایوکشن کو. یعنی اس میں بات پولیس تک بھی پہنچتی ہے؟ بالکل پولیس تک بھی پہنچتی ہے, کیونکہ اگر نہیں خالی کر رہا ہے یا کوئی بھی آپ ایسی اگینسٹ دا لا حرکت کر رہے ہیں تو پھر کورٹ پولیس کو کہتا ہے کہ آپ اس کو ایوکٹ کرائیں گے, اور یہ رینٹ کنٹرولر کی اتھارٹی آپ کے کورٹس کے پاس ہوتی ہے جو کرتے ہیں. انٹرسٹنگلی ابھی اسلام آباد کا ایک نیا لا آیا ہے 2021 کا, جس کو ہم آرڈیننس کہہ رہے ہیں. وہ کہتا ہے کہ کورٹ میں بھی جانے سے پہلے آپ جب کورٹ میں جائیں گے, کورٹ آپ کو ایک میڈیشن کاؤنسل کی طرف ریفر کر دے گا. یہ اسلام آباد کا لا ہے. اب وہ میڈیشن کاؤنسل کیا ہے, وہ پہلے کوشش کریں گے کہ لینڈ لارڈ کو بٹھائیں گے, مالک مکان کو, اور آپ کے کرایہ دار کو بٹھائیں گے کہ آپس میں سیٹل ان کر لو. بجائے کہ ہم کورٹ کے وہ پروسیجرز میں نکلیں, آپ پہلے آپس میں بیٹھ کے وہ میڈیشن کاؤنسل سیٹل کر لیں. اگر تو وہ ایک ایمیکیبل سیٹلمنٹ جس کو کہتے ہیں کہ مان گئے ہیں, میوچولی اگری کر گئے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے میں تمہیں رینٹ دے دوں گا, تو مجھے 1 مہینے کا ٹائم دو, میں نکال دوں گا, تو پھر تو وہ اسی اگریمنٹ کو ریچ کرتے ہوئے کورٹ کہے گا کہ ٹھیک ہے. اگر نہیں تو پھر کورٹ آگے پروسیڈ کرے گا کہ اچھا ٹھیک ہے ایویڈنس لے کے آئیں, کیا ہے, وغیرہ وغیرہ. تو یہ چیزیں آپ کی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں ایوکشن میں, جس کو ہم کہتے ہیں. اچھا, اسی کے ساتھ ایک اور چیز, جب ہم رینٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں, اب رینٹ کب بڑھانا ہے؟ سال میں دل چاہا تو میں مالک مکان ہوں, میں 2 بار کہہ دوں جی مجھے رینٹ بڑھانا ہے, کیونکہ میں کہوں گی میری تو زمین ہے. اللہ بچائے ربیکا جیسے مالک مکانوں سے ہے نا جو سال میں 2 دفعہ رینٹ بڑھائیں گے. نہیں اللہ معاف کرے. اچھا, ماہم کا ریاکشن بھی تو ربیکا سے نہیں لینا. سب لوگ نوٹ کر لیں ربیکا کی کئی پراپرٹیاں, جتنی بھی ہیں پراپرٹیاں اس وقت پاکستان میں بڑی ہیں بھائی, وہاں نہیں آنا. سو اس کا قانون کے تحت جو ہے وہ کس طرح سے ایک دیا جاتا ہے کہ اچھا آپ کب جو ہے وہ رینٹ بڑھا سکتے ہیں, اور اس کی پرسنٹیج ہوتی ہے اکارڈنگ ٹو لینڈ کی جو ساری ریکوائرمنٹ اس کے اکارڈنگ ہوتی ہے؟ بالکل. سو جب آپ اگریمنٹ پہ ریچ کرتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ میں 10,000 روپے پر رینٹ لوں گا, لا میں سال کے بعد آپ 10% انکریز لگا سکتے ہیں. سو اس کے علاوہ آپ یہ نہیں ہے کہ آج تم نے مجھے اس مہینے 10,000 دیا ہے, اگلے مہینے میں 20 لوں گا, اگلے مہینے میں 30 لوں گا, کیونکہ دیکھو تمہارے پاس تو رہنے کو جگہ نہیں تھی اور میں نے تمہیں جگہ دی ہے. ایسا نہیں ہے. اگر یہ مالک مکان ایسا کام کرے گا تو تب بھی آپ کورٹ کے پاس جا سکتے ہیں کہ اس کے معاہدے کے تحت آپ نے صرف 10% انکریز تھا. یہ قانون کہتا ہے کہ صرف آپ 10% انکریز کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ آپ انکریز نہیں کر سکتے ہیں, اور سال جتنے سالوں کے لیے آپ رہ رہے ہیں ہر سال میں وہ 10% انکریز پہ جاتا جائے گا. اچھا, جو پرسنٹیج ہے وہ 10% ہی ہے, وہ مقرر ہوئی ہے. 10% قانون کہتا ہے کہ اس کو 10%, یا اگر آپ میوچولی اگری کریں, اگر آپ نے کہنا ہے کہ نہیں ہم 10% نہیں, میں ٹھیک ہے مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے, میں 20% پہ زیادہ دے دوں گا, لیکن قانون آپ کو 10% انکریز کی بات کرتا ہے کہ آپ نے 10% انکریز پہ جانا ہے. ایک اور بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ آپ نے جب معاہدہ کر لیتے ہیں لیکن معاہدے کو رجسٹر نہیں کراتے, وہ رجسٹریشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے, کیونکہ اگر آپ رجسٹر نہیں کرائیں گے تو آپ قانون کے تحت رینٹ کنٹرولر کے پاس آپ نے رجسٹر, کورٹ میں جا کے آپ نے اس کو رجسٹر کرانا ہوتا ہے. سو اگر آپ اس کو رجسٹر نہیں کرائیں گے سو وہ جو جتنی چیزیں آپ ڈیمانڈ کرنا چاہ رہے ہیں کہ 10% انکریز ہے وہ کورٹ نہیں دے گا, یا وہ 5% پہ چلا جاتا ہے. یعنی کل اگر کوئی کانفلکٹ ہوتا ہے تو وہ آپ ہی کی دونوں سائڈز کے لیے بہتر ہے اگر آپ پہلے سے آپ نے رجسٹر ایگزیکٹلی, اور جتنا پیسہ آپ چاہ رہے ہیں اگر رینٹ نہیں ہے 10% انکریز پہ نہیں ہے تو وہ کورٹ اس کو ڈکلائن کرتا ہے کہ آپ نے تو رجسٹر ہی نہیں کرایا, تو اماؤنٹ کو ڈیکریز کر دیتا ہے کہ اتنی نہیں آپ کو ملے گی. ایک سوال, لیکن اگر اس کا آپ کے پاس جواب نہ ہو تو آپ بتا دیجیے گا کہ جواب نہیں ہے, لیکن کیا یہ رینٹ کنٹرولر آپ کو پتہ ہے کہ کہاں پہ ان کے دفاتر الگ سے ہوتے ہیں یا
مثلا پورے پاکستان میں یا اسلام آباد میں کہاں پہ ان کو ڈھونڈا جا سکتا ہے؟ یہ آپ کے کورٹس کو اتھارٹی دے دی گئی ہے جس کو ہم ڈسٹرکٹ کورٹس کو کہتے ہیں, ان کو اتھارٹی دے دی گئی ہے رینٹ کنٹرولر کی اتھارٹی. اچھا اوکے, تو ڈسٹرکٹ کورٹ میں ہی رینٹ کنٹرولر کا دفتر ایگزیکٹلی وہ ان کو اتھارٹی دے دی گئی ہے کہ وہ آپ کا رینٹ جو ہے ڈٹرمن کر سکتے ہیں یا جو بھی. اچھا ماہم, ایک بہت بڑا جو میں نے دیکھا کہ جنرلی لوگ خائف ہوتے ہیں دونوں سائڈ سے, وہ یہ کہ اگر ہم کورٹ کی طرف گئے تو وہ اتنا ڈیلے ہو جائے گا کہ وہ تو پھر بات چلتے, اگر آپ کورٹ میں چلے گئے پھر تو آپ نہ اسے نکلنے کا کہہ سکتے ہیں یا وائسی ورسا. سو کیا جلدی فیصلے ہو جاتے ہیں یا کچھ ڈیلیز آپ دیکھتی ہیں کہ بہت زیادہ اوور لوڈ ہے؟ دیکھیں اگر تو کوئی ایویڈنس میں پرابلم آ رہی ہے ویسے تو اس میں ڈیلے نہیں ہوتا. کورٹ کے پاس آپ جاتے ہو, آپ اپنی ریزن رکھتے ہو کہ مجھے رینٹ اتنے اس میں نہیں دیا گیا کیونکہ اگریمنٹ میں لکھا ہوتا ہے کہ اس تاریخ کو اس اکاؤنٹ میں رینٹ دے گا, یا اس رسید کے آپ نے رسید بنانی ہے, جو بھی آپ نے طریقہ ہے اس کے تحت آپ سیدھی سیدھی بات کرتے ہو کہ میرے اکاؤنٹ میں تو آپ اسٹیٹمنٹ چیک کر لیں, رینٹ نہیں پہنچا, اس کی طرف سے رینٹ نہیں پہنچا. سو ڈٹرمنیشن آسان ہے کورٹ کے لیے, سو اس لیے اتنا ڈیلے نہیں آتا. اور اب تو یہ جو میڈیشن کاؤنسل کی یہ جو آپ کے اسلام آباد کے قانون میں بنائی گئی ہے, اس سے اور ایکسپیڈائٹ یعنی کہ اسپیڈی پروسیس جو ہے نا کہ جلدی جلدی آپ کرو, وہ بہت امپورٹنٹ ہو گیا کہ میڈیشن کاؤنسل ہے سامنے, اس کو بٹھاؤ, دونوں کو بٹھاؤ اور آپس میں وہ بیٹھ کے طے کریں کہ کیا کرنا ہے. سو یہ چیزیں اور زیادہ تر آپ کے لیے آسانی پیدا کر رہی ہیں. انٹرسٹنگ. ویسے میں کچھ ایسے مثالیں بھی ہمیں سوسائٹی میں ملتی ہیں اور یہی خوب حسن بھی ہے ہمارے اس کلچر کا, ہمارے ملک کے, کہ بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کوئی لکھت پڑھت نہیں ہے, 8-10 سال سے رہ رہے ہیں, فیملی کی طرح رہ رہے ہیں, کبھی کرائے میں مسئلہ نہیں ہوا, اگر کوئی اونچ نیچ ہوئی بھی ہے تو دونوں سائڈز نے انڈرسٹینڈ کیا ہے. تو ایسی مثالیں بھی ہیں کہ جب پھڈا ہونا ہو تو جتنے مرضی آپ نے ایگریمنٹ کرائے ہو, پھڈا ہونا ہے, مطلب وہ لاک لگ جاتا ہے کمیونیکیشن کا, اور نہ لگنا ہو تو کچھ بھی نہ لکھا ہو, صرف زبانی کلامی چل رہا ہو تو آپ سال ہر سال ایز اے فیملی بھی رہ رہے ہوتے ہیں. ایسی مثالیں بھی ہیں. آئی تھنک یہ آپ کی ایک سینسیبل اپروچ ہے ٹورڈز کہ آپ اگر کرایہ دار بھی ہیں تو اپنا گھر سمجھ کے رہیں, اور اگر آپ مالک مکان ہیں تو جس کو آپ نے کرایہ دیا ہے. تو مجھے بڑا اچھا جملہ یاد ہے, آج سے 3-4 سال پہلے میں یہاں اسلام آباد میں ابھی بھی کرائے کے گھر میں رہتا ہوں, لیکن پہلے ایک اور کرائے کے گھر میں رہتا تھا. تو مالک مکان جو ہے وہ برطانیہ میں ڈاکٹر ہیں. تو ان سے جب میں نے گھر کرائے پہ لیا تو جس دن میں نے اگریمنٹ کیا انہوں نے مجھے بہت خوبصورت جملہ کہا. ٹیلی فون پہ میری بات ہو رہی تھی, وہ پراپرٹی ڈیلر نے اگریمنٹ کرایا, تو ڈاکٹر صاحب نے مجھے ایک جملہ کہا, اور میرا خیال ہے کہ یہ جملہ جو ہے ایک اچھا مطلب ایک مثال ہے, ایک اچھی ایگزامپل ہے دونوں سائڈز کے لیے. کہتے ہیں توثیق صاحب آج سے یہ گھر آپ کا ہے اور مکان میرا ہے, اور گھر اور مکان کا فرق جو ہے وہ یہی ہوتا ہے, جو رہ رہا ہے وہ خود, یعنی وہ جو انہوں نے ڈیفرنس کرنا, کہتے ہیں پراپرٹی تو میری ہے لیکن گھر آج سے آپ کا ہے. اور اس کے بعد وہ جب بھی پاکستان آتے تھے باقاعدہ اجازت لے کے کہ میں آپ کو وزٹ کر لوں, میں صرف اپنی پراپرٹی کو باہر سے, مطلب ایک دونوں سائڈز میرا خیال ہے اگر آپ ایتھکلی چلیں تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. ہاں اگر آپ کی نیت میں فطور آ جائے تو وہ تو دونوں سائڈ سے آ سکتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے جس طرح ابھی توثیق نے ایک ریفرنس بھی دیا ہے, کیونکہ آپ رینٹ پے کر رہے ہیں وقت پہ, جو بھی آپ کا ایگریمنٹ ہے, تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کوئی بھی لینڈ لارڈ جو ہے وہ یہ چاہے گا کہ ایک اچھا کوئی ان کے پاس ایسا شخص ہے یا ایسے فیملی رہتی ہے تو اس کو گھر سے نکال دے. تو آئی تھنک یہ میوچولی انڈرسٹینڈنگ کے بعد ہی یہ چیز ہوتی ہے. بالکل. آپ آخر میں کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں؟ ایک آخری امپورٹنٹ پوائنٹ کہ جو ایڈوانس سیکیورٹی جس کو کہا جاتا ہے جو آپ کی دی جاتی ہے, اس کے اوپر تھوڑا سا ہم دیکھ لیں کہ سیکیورٹی صرف اس لیے دی جاتی ہے کہ مکان کو سیکیور کرنے کے لیے, کہ اگر آپ کو میں نے کہا کہ آپ میرا مکان یوز کر لیں, آپ نے مجھے 2 مہینے کا ایڈوانس رینٹ سیکیورٹی سمیت دے دیا ہے آپ نے. سیکیورٹی کا ریزن کیا ہوتا ہے, جب آپ نکلیں گے میں لائبل ہوں آپ کو واپس کرنے کے لیے, لیکن اگر میں آپ کو واپس کس صورت میں نہیں کروں گی, میں پہلے گھر کو جا کے ایگزامن کروں گی, اگر آپ کوئی ڈیمیج کر گئے میری پراپرٹی کو سو اس لیے وہ سیکیورٹی میں یوز کر سکتی ہوں. اوکے, ویسے سیکیورٹی پہ تو لوگ بس خدا حافظ کر دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ تو واپس نہیں مل رہی, اس کا کہیں نہ کہیں سے مالک مکان نکال لے گا نا. وہ جو گیزر ہے نا جی, یہ گیزر جو ہے تھا ہمارا آپ کا خواب تو گیزر چینج ہو گیا ہے نا, اتنے ہزار کے تو گیزر پڑ ہی جاتا ہے اس کے اندر. اینیوے مام تھینک یو ویری مچ, اچھا انٹرسٹنگ ٹاپک تھا جس کی, اور میرا خیال ہے یہ بہت سے پاکستانیوں کی ریالٹی ہے, کیونکہ وہ جو کرائے کے پریمیسز میں رہتے ہیں اور وہ جو کرائے پہ دیتے ہیں, دونوں سائڈ سے. آل دی بیسٹ.